حسنة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم. اللهم صل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك ورسولك وآياتك الكبرى والنبع العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات، قاری سید محمد ندیم نجفی صاحب نے تلاوت کلام پاک سے آج کی اس مجلس کا، جو عالی جناب نجمی نیاز زیدی صاحب کے تماہی کی مجلس منعقد ہو رہی ہے، اس کا آغاز کر دیا. اور اب میں مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں مشہور و معروف شاعر اہل بیت، شاعر مولود حرم عالی جناب حیدر رضا صاحب عابدی لکھنوی کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں و بارگاہ مولا میں منظوم خراج عقیدت پیش کریں. ایک صلوات بھیجیں آپ حضرات. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. حضرات، مرحوم و مغفور نجمی نیاز زیدی صاحب کے 40ویں کے عنوان سے جو مجلس منعقد ہوئی تھی، اس میں 4 مصرے میں نے تعزیتی نظم کیے تھے، بہرحال یاد آ گئے ہیں تو وہ بھی عرض کر رہا ہوں، نظر فرمائیں. عرض کر رہا ہوں کہ دولت جو ان کے بیٹے نے مجلس میں خرچ کی، دولت جو ان کے بیٹے نے مجلس میں خرچ کی، مومن تھے بعد مرگ بھی وہ شاد ہو گئے. کہ دولت جو ان کے بیٹے نے مجلس میں خرچ کی، مومن تھے بعد مرگ بھی وہ شاد ہو گئے. اور جب سے ملا ہے خدمت عباس کا شرف، نجمی نیاز خلد میں آباد ہو گئے. بس سلام کے چند شعر عرض کر رہا ہوں، نظر فرمائیں. ایک صلوات بھیج جائیں حضرات. عرض کر رہا ہوں کہ جہاں میں ماتم سرور کی شان باقی ہے، جہاں میں ماتم سرور کی شان باقی ہے، جری کے نام کا جب تک نشان باقی ہے. ادب ادب ادب. کہ جری کے نام کا جب تک نشان باقی ہے، یہ بھی مطلب ہے کہ غرور تیر نہ زور کمان باقی ہے. غرور تیر نہ زور کمان باقی ہے، ہنسی کے وار کا ہر سو بیان باقی ہے. ادب ادب. ہنسی کے وار کا ہر سو بیان باقی ہے. شعر عرض کر رہا ہوں کہ کسی قلم سے تبسم کا ترجمہ نہ ہوا، کسی قلم سے تبسم کے خوف سے لاشوں میں چھپ رہے ہیں عدو. جری کے خوف سے لاشوں میں چھپ رہے ہیں عدو، جو مرنے والوں میں تھوڑی سی جان باقی ہے. کہ جو مرنے والوں میں تھوڑی سی جان باقی ہے، اور لہو میں اپنے نہا کر ہیں سرخرو سرور.
لہو میں اپنے نہا کر ہیں سرخرو سرور، غرور ظلم کے رخ پر تکان باقی ہے۔ غرور ظلم کے رخ پر تکان باقی ہے، اور حسین آج بھی سب کے دلوں میں رہتے ہیں۔ حسین آج بھی سب کے دلوں میں رہتے ہیں، کہاں یزید کا نام و نشان باقی ہے۔ کہاں یزید کا نام و نشان باقی ہے۔ شعر بطور خاص کہ جو کلام کرتی ہیں زینب لرز رہے ہیں عدو، کلام کرتی ہیں زینب لرز رہے ہیں عدو، جو تھا علی کا وہ زور بیان باقی ہے۔ جو تھا علی کا وہ زور بیان باقی ہے، جو تھا علی کا وہ زور بیان باقی ہے۔ یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائے کہ ہے تو حسین کی چاہت تجھے مٹائے گا کون، ہے تو حسین کی چاہت تجھے مٹائے گا کون، وجود تیرا جو ہندوستان باقی ہے۔ وجود تیرا جو ہندوستان باقی ہے۔ اور یہ قطع بند 2 شعر ہیں۔ وجود تیرا جو ہندوستان باقی ہے، اور سجی ہے خون حسینی کے انتقام کی صف، سجی ہے خون حسینی کے انتقام کی صف، ظہور وارث شے کی اذان باقی ہے۔ ظہور وارث شے کی اذان باقی ہے ذوالفقار کی عزت پر حسین کے دشمن، ہیں ذوالفقار کی عزت پر حسین کے دشمن، ذرا سا وقت ابھی درمیان باقی ہے۔ ذرا سا وقت ابھی درمیان باقی ہے۔ اور بس آخری شعر کہ ذرا سا وقت ابھی درمیان باقی ہے، سلام تیرے لہو پر ہوئے ابو طالب، سلام تیرے لہو پر ہوئے ابو طالب، تیرے عمل سے شریعت میں جان باقی ہے۔ تیرے عمل سے شریعت میں جان باقی ہے، کلام کہہ کے یہ حیدر مجھے ہوا محسوس، کلام کہہ کے یہ حیدر مجھے ہوا محسوس، بیاں تمام ہے حق بیان باقی ہے، بیاں تمام ہے حق بیان باقی ہے، جہاں میں ماتم سرور کی شان باقی ہے، جری کے نام کا جب تک نشان باقی ہے۔ حضرات، میں بصد ادب گزارش کر رہا ہوں شاعر انقلاب کربلا علی جناب حسن فراز صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں، منظوم نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ حضرات سلام کے چند شعر پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ عرض کر رہا ہوں حضور ایک درود بھیج دیں محمد و آل محمد، اللہم صل علی۔ عرض کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں کہ کیسے کہہ دوں آیتوں کا قافلہ آیا نہ تھا، کیسے کہہ دوں آیتوں کا خانداں آیا نہ تھا، کیسے کہہ دوں آیتوں کا خانداں آیا نہ تھا، مجلس شبیر تھی گھر میں کوئی جلسہ نہ تھا، کیسے کہہ دوں آیتوں کا خانداں آیا نہ تھا، مجلس شبیر تھی گھر میں کوئی جلسہ نہ تھا۔ اور یہ مطلب خاص طور سے عرض کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا کہ میں چشم ماں روشن دل ماں شاد کو سمجھا نہ تھا، چشم ماں روشن دل ماں شاد کو سمجھا نہ تھا، میں نے جب تک روضہ شبیر کو دیکھا نہ تھا۔ چشم ماں روشن دل ماں شاد کو سمجھا نہ تھا، میں نے جب تک روضہ شبیر کو دیکھا نہ تھا، میں نے جب تک روضہ شبیر کو دیکھا نہ تھا۔ دیکھیے حضرت کی بارگاہ میں آپ حضرات تشریف فرمائیں، شعر ملاحظہ فرمائیں کہ کیا علی کا شعر
پانی بھر رہا ہے مشق میں، کیا علی کا شعر پانی بھر رہا ہے مشق میں، نہر پر کچھ دیر پہلے تو یہ سناٹا نہ تھا۔ کیا علی کا شعر پانی بھر رہا ہے مشق میں، نہر پر کچھ دیر پہلے تو یہ سناٹا نہ تھا۔ ملاحظہ فرمائے کہ فکر سورج ایسی تو الفاظ تارے بن گئے، فکر سورج ایسی تو الفاظ تارے بن گئے، ورنہ ذکر جون سے پہلے کلام ایسا نہ تھا، ورنہ ذکر جون سے پہلے کلام ایسا نہ تھا۔ اور دور ہی سے دیکھ کے لشکر میں ہلچل مچ گئی، دور ہی سے دیکھ کے لشکر میں ہلچل مچ گئی، دور ہی سے دیکھ کے لشکر میں ہلچل مچ گئی، نہر تک شبیر کا بھائی ابھی آیا نہ تھا۔ دور ہی سے دیکھ کے لشکر میں ہلچل مچ گئی، نہر تک شبیر کا بھائی ابھی آیا نہ تھا۔ شعر پیش کر رہا ہوں، حضرت رضا صاحب ملاحظہ فرمائیے گا، حضور عرض کر رہا ہوں کہ نہر تک شبیر، راجہ بھائی کہ نہر تک شبیر کا بھائی ابھی آیا نہ تھا۔ ارے خطبہ سجاد سے تھا خوف کتنا اے یزید، خطبہ سجاد سے تھا خوف کتنا اے یزید، ارے کیوں اذاں دلوائی جب وقت اذاں آیا نہ تھا۔ خطبہ سجاد سے تھا خوف کتنا اے یزید، کیوں اذاں دلوائی جب وقت اذاں آیا نہ تھا، کیوں اذاں دلوائی جب وقت اذاں آیا نہ تھا۔ ارے قتل ہو کر بھی رہیں گے زندہ پائندہ حسین، قتل ہو کر بھی رہیں، مصرع ثانی خاص طور سے کہ قتل ہو کر بھی رہیں گے زندہ پائندہ حسین، خواب میں بھی یہ یزید شام نے سوچا نہ تھا۔ قتل ہو کر بھی رہیں گے زندہ پائندہ حسین، خواب میں بھی یہ یزید شام نے سوچا نہ تھا۔ اور بڑھ جائے گا فتووں سے عزاداری کا زور، اور بڑھ جائے گا فتووں سے عزاداری کا زور، واہر مفتی تجھے اتنا بھی اندازہ نہ تھا، واہر مفتی تجھے اتنا بھی اندازہ نہ تھا۔ اور گھر میں قاتل کے بچھایا بھائی کا فرش عزا، گھر میں قاتل کے بچھایا بھائی کا فرش عزا، ارے کارنامہ کوئی معمولی یہ زینب کا نہ تھا، کارنامہ کوئی معمولی یہ زینب کا نہ تھا۔ آخری شعر کہ کر دیا تجھ کو غنی سرور نے اردو شاعری، کر دیا تجھ کو غنی سرور نے اردو شاعری، ورنہ مفلس فکر تھی لہجہ رئیسانہ نہ تھا۔ کر دیا تجھ کو غنی سرور نے اردو شاعری، ورنہ مفلس فکر تھی لہجہ رئیسانہ نہ تھا۔ اور کربلا والوں کی یہ ذرہ نوازی ہے فراز، کربلا والوں کی یہ ذرہ نوازی ہے فراز، آج جو دامن میں ہے تیرے یہ سرمایہ نہ تھا، آج جو دامن ادب کہ کربلا والوں کی یہ ذرہ نوازی ہے فراز، آج جو دامن میں ہے تیرے وہ سرمایہ نہ تھا، کیسے کہہ دوں آیتوں کا خاندان آیا نہ تھا، مجلس شبیر تھی گھر میں کوئی جلسہ نہ تھا۔ حضرات آنے والے اب کی بروز ہفتہ بیت الحزن میں سرکار فخر الواعظین علی جناب ملا طاہر صاحب قبلہ اللہ مقامہ اور اہلیہ خطیب اکبر کے ایصال ثواب کی مجلس بیت الحزن میں شب میں 8 بجے منعقد ہوگی۔ آپ سبھی حضرات سے دستبستہ گزارش ہے کہ وہ اس مجلس میں شرکت فرمائیں۔ اور اب میں مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں خطیب اہل بیت علی جناب مولانا مرزا محمد اعجاز اطہر صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور مجلس کو خطاب فرمائیں بآواز بلند نعرہ صلوات۔
ساتھ ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت کر کے جناب نجمی نیاز زیدی صاحب کی روح کو ایصال کریں۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد، صلوات بھیج دیں محمد علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، صلوات بھیج دیں محمد آل محمد۔ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ عزیزان گرامی، یہ ہمارا خالق ہم سے سوال کر رہا ہے، ہم سے پوچھ رہا ہے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے، یعنی جاننے والے سے مطلب یہ ہے کہ جو علم رکھتے ہیں، اور نہ جاننے والے سے مطلب یہ ہے کہ جن کے پاس علم نہیں ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ سوال دو طرح سے ہوتا ہے اور دو لوگ سوال کرتے ہیں۔ ایک شاگرد استاد سے سوال کرتا ہے اور دوسرے استاد شاگرد سے سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے۔ اگر شاگرد استاد سے پوچھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے علم میں اضافے کے واسطے یہ سوال کر رہا ہے، اس کو معلوم نہیں ہے، وہ جاننے کے واسطے، اپنی جہالت کو دور کرنے کے واسطے، اپنے اندھیرے کو روشنی میں بدلنے کے واسطے وہ سوال کر رہا ہے اپنے استاد سے۔ اور کبھی کبھی استاد اپنے شاگرد سے پوچھتا ہے۔ استاد کا شاگرد سے پوچھنا، اس کا مطلب کبھی یہ نہیں ہے کہ استاد شاگرد سے پوچھ کے اپنے علم میں اضافہ کر رہا ہے۔ اپنے علم میں اضافے کے واسطے شاگرد سے نہیں پوچھے گا، جس کو پڑھا رہا ہے، جس کو تعلیم دے رہا ہے، جس کو سکھا رہا ہے، جس نے آ کر کے زانو ادب سامنے طے کیا ہے، اس سے پوچھ رہا ہے۔ تو استاد کیوں پوچھے گا؟ کہ بھئی استاد اپنے شاگرد سے پوچھتا ہے، وہ اس واسطے پوچھتا ہے کہ بھئی جو ہم نے پڑھایا ہے وہ تمہیں معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے، تم جانتے ہو کہ نہیں جانتے ہو۔ امتحان کے واسطے استاد شاگرد سے پوچھتا ہے۔ تو دو طرح کی چیزیں ہو گئیں، ایک شاگرد ہے، ایک استاد ہے۔ شاگرد پوچھتا ہے اپنے علم میں اضافے کے واسطے، استاد سوال کرتا ہے امتحان کے واسطے۔ توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، وہ سوال کر رہا ہے امتحان کے واسطے۔ اب معاملہ یہ ہے یہاں پر کہ ہمارا خالق، ہمارا مالک، جس نے ہم کو خلق کیا، جس نے کائنات کو بنایا، جہاں علم عین ذات ہے، وہ سوال کر رہا ہے، وہ پوچھ رہا ہے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب کیا ہوگا؟
اس کا جواب کیا ہوگا؟ یہ سوال کیا جا رہا ہے، یہ ہم سے پوچھا جا رہا ہے، ہمارا امتحان لیا جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی، ہم کو تو پتہ چلا کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں کی منزلیں الگ ہیں، دونوں کی کیٹیگریز الگ ہیں۔ ایک طرف ہے، دوسرا دوسری طرف ہے۔ جاننے والے علم کی روشنی میں ہیں، نہ جاننے والے جہالت کے اندھیرے میں ہیں۔ صلوات بھیج دے محمد آل محمد۔ اس واسطے کہ دیکھیے شاگرد اور استاد کا جو معاملہ ہے، اور یہ شاگرد اور استاد کا جو رشتہ ہے، یہ رشتہ کوئی نیا رشتہ نہیں ہے، یہ بہت پرانا ہے۔ یہ رشتہ بہت پرانا ہے، اور اس کی اگر آپ تاریخ معلوم کرنے کی کوشش کیجئے تو اس کی تاریخ انسانیت سے بھی پہلے ہے، تاریخ انسانیت سے بھی پہلے ہے۔ اس واسطے کہ انسانیت کی تاریخ وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں سے ہمارے جد حضرت آدم تشریف لائے ہیں، جو پہلے انسان ہیں، پہلے ہادی ہیں، ابو البشر ہیں، انسانوں کے باپ ہیں۔ یہاں سے سلسلہ شروع ہوا جناب آدم سے۔ لیکن جناب آدم کی خلقت کے پہلے، توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، غور کیجئے گا آپ، کہ جناب آدم کی خلقت سے پہلے اللہ نے جب جناب آدم کو خلق کرنے کا ارادہ کیا تو جنت میں یہ آواز جب گونجی فرشتوں کے درمیان کہ میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، میں اپنا زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فوراً ایک دوسری آواز آئی کہ کیا ایسے وہ بنائے گا کہ جو زمین پر فساد و خوریزی برپا کرے، ہم میں سے بنا دے۔ یہ وہ بات ہے کہ جو قرآن مجید میں واقعہ پورا لکھا ہوا ہے، مجھے اس کی تفصیل میں نہیں جانا ہے، آپ کو معلوم ہے، قرآن اٹھا کے دیکھ لیجئے۔ لیکن اللہ نے جناب آدم کو خلیفہ اپنا منتخب کیا، آدم کو اپنا خلیفہ بنایا، اور فرشتوں کو اپنا خلیفہ نہیں بنایا۔ اپنی خلافت ملائکہ کو نہیں دی، اپنی خلافت آدم کو دی۔ جب غور کیا اور پتہ چلا تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے فرشتوں کو بھی علم دیا اور آدم کو بھی علم دیا، دونوں کو علم دیا۔ دیکھیے رشتہ شاگرد اور استاد کا بہت پرانا ہے۔ جو علم دیتا ہے وہ استاد ہے، جو علم لیتا ہے وہ شاگرد کہلاتا ہے۔ صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔ ابھی انسانیت نہیں ہے، ابھی تو ساری باتیں جنت کی ہو رہی ہیں، جنت میں ہو رہی ہیں، اور ابھی تو حضرت آدم بھی نہیں بنے ہیں، ان کا پیکر نہیں بنایا گیا ہے۔ یہ سب اس کے پہلے کی باتیں ہیں، اس کے پہلے کی منزلیں ہیں عزیزان گرامی۔ فرشتوں کو بھی علم دیا اور اللہ نے آدم کو بھی علم دیا، مگر دونوں کے علم میں دیکھیے فرق ہے۔ فرشتوں کو جو علم ملا وہ اتنا تھا کہ ما علم لنا الا ما علمتنا، بس مجھے اتنا ہی معلوم ہے کہ جتنا تو نے بتایا ہے، اس کے آگے کچھ نہیں معلوم ہے۔ جتنا بتا دیا بس اتنا ہی معلوم ہے، جتنا سکھا دیا بس اتنا ہی سیکھے ہوئے ہیں، جتنا تو نے بتا دیا اتنا ہی میرا علم ہے۔ یعنی فرشتوں کو جو علم دیا وہ اتنا، جتنا بتا دیا بس اتنا ہی ان کو معلوم ہے۔ اور حضرت آدم کو جو علم دیا وہ تمام اسماء کی تعلیم دی۔ وَآدَمَ أَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم کو تمام اسماء کی تعلیم دی۔ عزیزان گرامی، آدم کو تمام اسماء کی تعلیم ملی، فرشتوں کو علم ملا، جتنا بتا دیا اتنا ہی معلوم ہے۔ لیکن آدم کے علم میں اور فرشتوں کے علم میں فرق یہ ہے کہ آدم کا علم جو ہے وہ ایسا علم ہے کہ جیسے دریا کا پانی ہے، فرشتوں کا علم ایسا ہے جیسے تالاب کا پانی ہے۔ صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔
تالاب کا پانی ٹھہرا ہوا پانی ہے، اس میں کمی و زیادتی کا سوال نہیں ہے، جتنا پانی ہے تالاب میں اتنا پانی ہے، نہ کہیں سے اس میں پانی اور آ رہا ہے نہ کہیں پانی جا رہا ہے، تالاب میں پانی ہے، حوض میں پانی ہے۔ لیکن جو دریا کا پانی ہے، پانی میں روانی ہے، پانی بہہ رہا ہے، دریا میں روانی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ کہا کہ ہم نے آدم کو اسماء کی تعلیم دی، آدم کو تمام اسماء کا علم دیا گیا، تمام اسماء کی تعلیم دی گئی۔ اب کچھ لوگ جب ہم فضائل اہل بیت بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ صاحب آپ علی کو انبیاء سے آگے بڑھا دیتے ہیں، انبیاء کو علی کو انبیاء سے آگے بڑھا دیتے ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ کسی کو کسی سے آگے بڑھانے کی بات نہیں ہے، انبیاء بھی اللہ ہی کے منتخب کردہ ہیں، اہل بیت بھی اللہ ہی کے چنے ہوئے ہیں۔ صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔ کسی کو آگے بڑھانے یا گھٹانے کی بات نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے منتخب ہو کے آئے، وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے منتخب ہو کے آئے، ان کو بھی اللہ ہی نے منتخب کیا، ان کو بھی اللہ ہی نے منتخب کیا، ان کو بھی اللہ ہی نے بھیجا، ان کو بھی اللہ ہی نے بھیجا۔ بس دونوں کے کام کے طریقوں میں فرق ہے، ایک دین پہنچانے کے لیے آیا ہے، ایک دین بچانے کے واسطے آیا، دونوں میں فرق ہے۔ مگر اب اس کو ہم کیا کریں کہ وہاں آدم کے لیے ارشاد ہوا کہ ہم نے آدم کو تمام اسماء کی تعلیم دی، وہ علم آدم کی منزل ہے کہ جہاں پر آدم کو اسماء کی تعلیم مل رہی ہے، وہ علم اہل بیت کی منزل ہے جہاں پہ ارشاد ہو رہا ہے کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ۔ ایک صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔ تو عزیزان گرامی، یہ سلسلہ شاگرد اور استاد کا بہت پرانا ہے، اور اس کے بعد یہ سلسلہ چلا، لیکن وہ فرشتے جن کو علم دیا گیا، جن کو اللہ نے اتنا علم دیا جتنا ان کو معلوم ہے، بس اس میں اضافہ نہیں ہے، جتنا ان کو بتا دیا بس اتنا ہی معلوم ہے، یہ بھی کسی کے شاگرد ہیں، ان کے پاس بھی شاگرد اور استاد کا معاملہ ہے۔ اس لیے کہ جب فرشتوں کا معاملہ یہ ہوا کہ اللہ نے فرشتوں کو خلق کیا اور فرشتوں کی خلقت ہوئی، تو فرشتوں نے عرش اعظم الہی پر کچھ نام لکھے ہوئے دیکھے، نور دیکھا، تو فرشتوں نے چاہا کہ اس نور کو سجدہ کریں، اس نور کے سامنے جھک جائیں، لیکن اس نور نے تسبیح شروع کر دی۔ جیسے ہی اس نور نے تسبیح شروع کی، ان کی تسبیح کو دیکھ کے فرشتوں نے تسبیح شروع کر دی، فرشتے تسبیح کرنے لگے۔ اگر وہ نور تسبیح نہ کرتا تو فرشتے تو اسی نور کو خدا سمجھتے، فرشتے اسی نور کو خدا سمجھتے۔ عزیزان گرامی، معاملہ یہ ہے کہ بے شک ہم ان کو صحیح کبھی نہیں مانتے کہ علی بندے ہیں، علی خدا نہیں ہیں، حسن بندے ہیں، حسن خدا نہیں ہیں، حسین بندے ہیں، حسین خدا نہیں ہیں، اور بقیہ ہمارے ائمہ بندے ہیں، یہ خدا نہیں ہیں، ان کو کوئی اللہ نہیں مانتا، ان کو کوئی خدا نہیں مانتا، ان کے سجدوں کا ذکر ہے، ان کی ولادت کا ذکر ہے، ان کی شہادت کا ذکر ہے، ان کے قید خانوں میں قید کیے جانے کا ذکر ہے، وغیرہ وغیرہ جو بندوں کی باتیں ہیں وہ تمام ہیں ان کے اندر۔ مگر ایک فرقہ ایسا بھی ہے کہ جو علی کو خدا مانتا ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، مگر وہ کہتا ہے کہ علی بندے نہیں ہیں، علی تو خدا ہیں۔ نصیری علی کو خدا مانتا ہے، وہ تو علی سجدے کر کے بتا رہے ہیں کہ ہم بندے ہیں، خدا نہیں ہیں۔ ایک رات بستر محمد پر سو کے بتا رہے ہیں کہ ہم بندے ہیں، خدا نہیں ہیں، ہے نا؟ یہ بندگی کی باتیں ہیں، الہی باتیں نہیں ہیں۔ اللہ کو نیند نہیں آتی، اللہ سوتا نہیں ہے، اللہ پیدا نہیں ہوتا،
اللہ مرتا نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اللہ نہ کسی سے ہے نہ کسی سے کوئی ہے۔ علی ابو طالب کے بیٹے ہیں، علی کی اولادیں ہیں، حسن مولا علی کے بیٹے ہیں، امام حسین مولا علی کے بیٹے ہیں، وغیرہ وغیرہ، یہ تمام بندوں کی شان ہے۔ مگر نصیری علی کو خدا مانتا ہے۔ معاملہ یہ ہے عزیزان گرامی، عالم انوار میں اگر یہ تسبیح پروردگار نہ کرتے تو جس طرح نصیری علی کو خدا مان رہے ہیں ویسے ہی فرشتے بھی خدا ماننے لگتے۔ صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔ مگر عالم انوار میں انہوں نے تعلیم سجدہ دے کے، تعلیم تسبیح دے کر کے توحید کو بچایا، اور دنیا میں بھی سجدے کر کے توحید کو بچایا۔ توحید کو بچانے والے آل محمد ہیں، توحید کو بچانے والے اہل بیت ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ سلسلہ چلا اور یہاں تک کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہمیں نظر آتا ہے وہ علم ہی کی بدولت نظر آتا ہے۔ ہمارا مذہب اس میں جہالت نہیں ہے، ہمارے مذہب میں اندھیرا نہیں ہے، ہمارے مذہب میں لا علمی نہیں ہے، اس لیے کہ پورا ایک سلسلہ ہے۔ غور کیجئے گا، اب یہ سلسلہ ہے پورا۔ اگر آدمی سمجھنا چاہے، اگر آدمی غور کرنا چاہے، اگر آدمی صحیح معنوں میں معلومات حاصل کرنا چاہے اور اس بات کو معلوم کرنا چاہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، آنکھوں پر سے تعصب کے چشمے اتار لے تو اس کے بعد اس کو ساری باتیں خود بخود پتہ چل جائیں گی کہ دیکھیے معاملات کیا ہیں، اصلیت کیا ہے، سچائی کیا ہے۔ اس لیے کہ جو پورا مذہب کا سسٹم ہے، پورے مذہب کا جو سسٹم ہے، یہ کسی کے گھر کی چیز نہیں ہے، یہ الہی چیز ہے۔ رسول اللہ نے خود اسلام نہیں بنایا، کوئی اسلامی اصول رسول اللہ کا خود کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ سب رسول اللہ نے اللہ کی طرف سے پہنچایا ہے۔ قرآن رسول اللہ کے لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے بلکہ الہی کتاب ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ ایک مذہب کا سلسلہ ہے، دین ہے جو اللہ کا دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ اس کے بعد سلسلہ آگے بڑھا، دین کے لانے والے انبیاء، دین کو پہنچانے والے حضور سرور کائنات، دین کی کتاب قرآن مجید، دین کے بچانے والے آل محمد۔ یہ پورا سلسلہ اللہ ہے، اللہ کا دین ہے، اللہ نے دین کو بھیجا، اللہ نے کتاب کو بھیجا، اللہ نے کن کے ذریعے سے بھیجا اور اللہ نے کن کے ذریعے سے اس کو محفوظ رکھا۔ اگر ہم پورے اس سلسلے کو دیکھیں تو اس میں ہم کو صرف علم ہی نظر آئے گا، علم کے علاوہ کچھ نظر نہیں آئے گا، علم کے علاوہ کچھ نظر نہیں آئے گا۔ اس لیے کہ جو ہمارا مذہب ہے یہ مذہب علم ہے۔ قرآن جو ہے یہ کتاب علم ہے۔ جو ہمارا خالق ہے وہاں علم عین ذات ہے۔ جو دین لے کے آیا وہ شہر علم ہے، جس نے دین بچایا وہ باب مدینۃ العلم ہے۔ صلوات بھیج دے محمد آل محمد۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ پورا سلسلہ علم کا سلسلہ ہے۔ اور پھر یہ تو آج کی اس جیتی جاگتی دنیا میں آدمی دیکھ رہا ہے، اس کے لیے وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اقتدار پر وہی قابض ہوتا ہے، طاقت اسی کے پاس ہوتی ہے، حکومت وہی کرتا ہے، حاکم وہی ہوتا ہے جس کے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں، جس کے پاس دو چیزیں ہوں۔
ایک علم ہو، دوسرے طاقت ہو، علم ہو اور قوت ہو۔ اس بات کو میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ یہ بات ہم کو قرآن نے بتائی، اس بات کو ہمیں اللہ نے بتایا کہ صرف طاقت ہے آپ کے پاس، بہت بڑے پہلوان ہیں آپ، بہت بڑا جتھا ہے آپ کے پاس، بہت لوگ ہیں آپ کے پاس، طاقت تو ہے مگر علم نہیں ہے، تو اقتدار آپ کے پاس نہ آ پائے گا۔ علم ہے آپ کے پاس مگر طاقت نہیں ہے، تب بھی معاملہ غلط ہے۔ دونوں چیزیں ہونا چاہیے ہیں، تبھی اس کو حکومت حاصل ہوگی۔ اس کے لیے ہم کو قرآن روشنی دے رہا ہے، قرآن ہم کو بتا رہا ہے۔ آپ غور فرمائیے گا، قرآن نے ہم کو بتایا، جہاں پر قرآن مجید میں جناب طالوت کا ذکر ہے، جالوت سے ان کا مقابلہ ہوا، جالوت سے جناب طالوت کا مقابلہ ہوا، اور اس کے بعد جناب طالوت بادشاہ ہوئے، جب یہ بادشاہ ہوئے تو لوگوں نے کہا کہ ارے یہ تو بہت دبلے پتلے ہیں اور کمزور ہیں اور ایسے ہیں ویسے ہیں، یہ ہمارے بادشاہ کیسے ہو سکتے ہیں، یہ ہمارے اوپر حکومت کیسے کر سکتے ہیں۔ جب اس طرح کی آوازیں اٹھیں تو قرآن کہتا ہے کہ بسطن فی العلم والجسم، ہم نے ان کو علم میں اور جسم میں زیادتی دی۔ اور فرمائیے گا آپ، ان کو علم میں اور جسم میں زیادتی دی۔ جسم سے مراد یہاں پر طاقت ہے۔ ہم نے ان کو طاقت دی اور ہم نے ان کو علم دیا، زیادتی دی۔ تو حکومت کرنے کا اہل وہی ہے کہ جس کے پاس علم بھی ہو، جس کے پاس طاقت بھی ہو۔ میں دنیاوی حکومت کی بات نہیں کر رہا ہوں، الہی حکومت کی بات کر رہا ہوں۔ صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔ جس کے پاس علم بھی ہو، جس کے پاس طاقت بھی ہو، تو قرآن نے کہا بسطن فی العلم والجسم، ہم نے ان کو علم دیا، ہم نے ان کو طاقت دی۔ تو یہ ایک اصول بنا، الہی اصول بنا۔ کیا بنا؟ جس کے پاس علم ہوگا اور جس کے پاس طاقت ہوگی وہ الہی نمائندہ ہوگا اور وہی الہی حکومت کرنے کا حقدار ہوگا۔ جس کے پاس علم زیادہ ہے، جس کے پاس حکومت زیادہ ہے، جس کے پاس طاقت ہے، یہ اللہ کا قانون ہے جو بدلتا نہیں ہے۔ سنیے گا عزیزان گرامی، یہ الہی قانون ہے جو کبھی بدلتا نہیں ہے۔ جو ایک بار قانون بن گیا وہ بن گیا۔ اب یہ قانون چلتا ہوا چلا، زمانہ آل محمد کے در تک آیا، بات علم کی ہے، بات طاقت کی ہے، تو ہم نے دیکھا کہ رسول کی بزم میں، رسول کی محفل میں ایک شخصیت ایسی نظر آئی کہ جس کے علم کی منزل کو ہم نے دیکھا تو ممبر پر آ کے اس نے دعویٰ سلونی کیا۔ اس کی طاقت کی منزل کو دیکھا تو جبرائیل کہتے ہوئے نظر آئے کہ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذو الفقار۔ ایک اور صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔ اور عزیزان گرامی، یہ سلسلہ چلے گا اور یہ سلسلہ چلا۔ جو علی سے سلسلہ چلا وہ آج بھی باقی ہے۔ یہ سلسلہ علی پر تمام نہیں ہوا، اب وہ تو دین کی حفاظت اور مرضی پروردگار ہے جو ان کو قید کیا گیا، ان کو شہید کیا گیا، ان پر ظلم ڈھائے گئے، یہ خاموش رہے۔ ورنہ جو صاحب ذوالفقار ہو، کس میں اتنی ہمت اور طاقت ہے کہ اس کے گلے میں ریسمان ستم ڈالے؟
جو صاحب ذوالفقار ہو، کس میں اتنی مجال جو اس کے بارے میں کچھ کہہ سکے؟ مگر زمانہ نہ علم سے خالی ہے، نہ دنیا طاقت سے خالی ہے، اس لیے کہ علی کا ایک بیٹا حجاب غیب میں موجود ہے، اس کے پاس علم بھی وہی ہے کہ جو علی کے پاس تھا، اس کے پاس ذوالفقار بھی وہی ہے کہ جو علی کے پاس تھی۔ ایک صلوات بھیج دے محمد آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، یہ سلسلہ، اور پھر علم اہل بیت کے گھر کی چیز ہے، اور علم جو وابستہ ہے وہ اہل بیت سے وابستہ ہے، اس لیے کہ رسول نے فرمایا من اراد العلم فلیات الباب، جس کو علم کی تلاش ہو وہ دروازے سے آئے۔ رسول نے راستہ بتایا، جس کو علم کی تلاش ہو، جس کو علم چاہیے ہو، وہ دروازے سے آئے۔ رسول دروازہ بتا رہے ہیں کہ اگر علی کے ذریعے سے آؤ گے تو تم کو علم حاصل ہوگا، اگر علی کو چھوڑ دیا تو پھر دیکھیں علم نہیں ہوتا، علم کے نام پر دھوکہ ہوتا ہے، علم کے نام پر دھوکہ ہے، علم نہیں۔ اور پھر علم، خدا کی قسم، یہ جن کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، نجمی نیاز زیدی صاحب، ان کی پوری زندگی پڑھنے اور پڑھانے میں گزری۔ ظاہر ہے کہ پوری زندگی درس و تدریس میں پڑھاتے رہے، نہ جانے کہاں کہاں ان کے شاگرد ہیں، اس لیے کہ استاد کو معلوم ہی نہیں، پتہ ہی نہیں رہ سکتا کہ کہاں کہاں دنیا میں اس کے پڑھائے ہوئے شاگرد موجود ہیں، اور کہاں کہاں شمع سے شمع جل رہی ہے، روشنی سے روشنی ہو رہی ہے۔ اس لیے کہ ایک جو شمع روشن ہوئی، اس شمع سے نہ جانے کتنی شمعیں روشن ہو رہی ہیں، اور ان شمعوں سے نہ جانے کتنی شمعیں روشن ہو رہی ہیں۔ یہ پورا یہاں سے وہاں تک ایک سلسلہ ہے، اور پھر جو دنیا میں روشنی ہو رہی ہے تو جو روشنی دے رہا ہے اس کو کتنا ثواب مل رہا ہوگا۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد آل محمد۔ تو انہوں نے پوری زندگی درس دیا، تعلیم دی، کالج میں پڑھایا۔ مگر ایک سوال ہے میرا آپ سے، ایک بات بتائیے آپ کہ کالج میں، یونیورسٹی میں، مدرسے میں جو لوگ داخل ہوتے ہیں، ایک شخص ہے جو مدرسے کے دروازے پر کھڑا ہوا ہے، کالج کے گیٹ پر کھڑا ہوا تھا، اس نے دیکھا کہ مسجد میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، مدرسے میں لوگ داخل ہو رہے ہیں، آ رہے ہیں، چلے آ رہے ہیں، چلے آ رہے ہیں، چلے آ رہے ہیں۔ وہ لڑکے بھی ہیں جو ابھی ینگ نظر آ رہے ہیں، جو ابھی نوجوان نظر آ رہے ہیں، یہ بھی اپنے پاس کتاب لیے ہوئے ہیں، ان کے بھی بغل میں کتاب ہے، ان کے بھی ہاتھ میں کتاب ہے، اور جو استاد داخل ہو رہا ہے وہ بھی کتاب لیے ہوئے آ رہا ہے، وہ بھی کتاب پکڑے ہوئے ہے۔ تو جو صاحب مدرسے کے دروازے پر کھڑے ہوئے تھے، کالج کے دروازے پر کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے آتا ہوا دیکھ کے ایک جملہ کسا، کہنے لگے کہ ان میں فرق ہی کیا ہے، دیکھنے میں تو یہ ایک جیسے لگ رہے ہیں، کیسے آپ ان کو استاد و شاگرد کہیے گا؟ دونوں تو یہ برابر ہیں، ان کے ہاتھ میں بھی کتاب ہے، ان کے ہاتھ میں بھی کتاب ہے، یہ بھی کتاب لیے ہوئے ہیں، وہ بھی کتاب لیے ہوئے ہیں، یہ بھی اپنے پیروں سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں، وہ بھی اپنے پیروں سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں، یہ بھی دیکھنے میں انسان نظر آ رہے ہیں، وہ بھی دیکھنے میں انسان نظر آ رہے ہیں۔ وہ دروازے پر کھڑا ہوا کمنٹ کر رہا ہے، دروازے پر کھڑا ہوا تبصرہ کر رہا ہے۔ تو کسی نے کہا کتنا بڑا جاہل ہے، لگتا ہے کہ اس نے تعلیم کا کبھی رخ نہیں کیا ہے، علم کے بارے میں کچھ جانتا ہی نہیں ہے۔ یہ بھلا دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک استاد ہے، ایک شاگرد ہے، ایک پڑھنے کے لیے آیا ہے، ایک پڑھانے کے لیے آیا ہے، ایک تعلیم لینے آیا ہے، ایک تعلیم دینے آیا ہے۔ دونوں کے پاس کتابیں اس لیے ہیں کہ ایک کتاب سے پڑھائے گا، ایک کتاب دیکھ کے پڑھے گا۔
صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔ بظاہر دیکھنے میں دونوں ایک طرح کے ہیں، دونوں انسان ہیں، مگر دونوں کے علم میں فرق ہے۔ ایک پڑھنے کے لیے آ رہا ہے، ایک پڑھانے کے لیے آ رہا ہے، ایک سیکھنے کے لیے آ رہا ہے، ایک سکھانے کے لیے آ رہا ہے، ایک تعلیم دینے کے لیے آ رہا ہے، ایک تعلیم لینے کے واسطے آ رہا ہے۔ اب کتنے بڑے جاہل ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ محمد ہمارے جیسے، علی ہمارے جیسے، اہل بیت ہمارے جیسے۔ ارے قرآن تو ان کے پاس بھی تھا، قرآن ہمارے پاس بھی ہے۔ وہ یہ بھول گئے کہ وہ پڑھانے کے لیے آئے ہیں، کائنات پڑھنے کے لیے آئی ہے۔ صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ صاحب رسول ہمارے جیسے، علی ہمارے جیسے، ہمارے جیسے، ہرگز نہیں۔ کہاں ہم کہاں وہ؟ ہم دنیا میں آئے تو ہمارے خالق نے کہا کہ ہم نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اس طرح نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے، بالکل جاہل تھے۔ ہم جب دنیا میں آئے، پیدا ہوئے تو جاہل تھے، کچھ نہیں جانتے تھے، نہ بول سکتے ہیں، نہ درد کی شکایت کر سکتے ہیں، بھوک لگے تو نہ کھانا مانگ سکتے ہیں، نہ پانی مانگ سکتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ بوجھ سکتے ہیں، بالکل جاہل ہیں ہم۔ یہ ہماری خلقت ہے جو ہمارے خالق نے بیان کی کہ لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے جب تم دنیا میں آئے۔ لیکن کچھ وہ تھے جو دنیا میں علم لے کے آئے، علم لے کے آئے، تو یہیں سے ان دونوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ جو پڑھنے کے لیے آیا تھا وہ جاہل پہنانے کے لیے آیا تھا، اس نے آغوش محمد میں قرآن کی تلاوت کی تھی، آغوش محمد میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، وہ پڑھانے کے واسطے آیا۔ یا رسول اللہ میں کچھ پڑھوں؟ رسول نے مسکرا کے جواب دیا کہ پڑھو۔ تو اس نے کہا قد افلح المومنون، مومنین نجات پا گئے۔ جیسے ہی کہا مومنین نجات پا گئے، رسول نے کلیجے سے لگا لیا کہ کیوں نہ نجات پا جائیں جب تمہارا جیسا امیر مل جائے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، یہ منزل علم تھی خدا کی قسم۔ جو علی کے پاس علم تھا، وہ علم ہمیں اولاد علی میں بھی نظر آیا، وہی اس سلسلے میں ملا جو معصومین کا سلسلہ ہے۔ ظاہر ہے کہ وقت نہیں ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کروں، لیکن اگر آپ غور فرمائیے تو آپ کو نظر آئے گا کہ امام حسن علیہ السلام، جنہوں نے بچپنے میں، کم سنی میں خضر جیسے نبی کو تعلیم دی، جو اول العزم پیغمبر جناب موسیٰ کو اپنی شاگردی میں نہ لے، وہ امام حسن سے علم لے کے چلا جاتا ہے، امام حسن سے سیکھ کے چلا جاتا ہے۔ آ رہی ہے چند دن کے بعد وہ تاریخ، نویں امام کی شہادت کی تاریخ، جہاں انتظام کیا گیا تھا، بادشاہ احترام کرتا تھا، یعنی نویں امام کی بہت عزت کرتا تھا، بہت احترام کرتا تھا۔ یہ اس لیے نہیں کہ ان سے محبت کرتا ہے، بلکہ دنیا والوں کو دکھانے کے واسطے، پبلک کو دکھانے کے لیے۔ تو کسی نے کہا کہ تم بادشاہ ہو اور تمہاری اتنی عمر ہے اور تم ایک بچے کا احترام کرتے ہو؟ تو اس نے جلبلا کے یہ کہہ دیا تھا کہ میں اپنی لڑکی کی شادی ان سے کروں گا۔ تو لوگوں نے کہا کہ شادی کرو، مگر ان کو کچھ پڑھوا تو لو، ان کو پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، ان کو کچھ پڑھوا تو لو۔ معلوم یہ ہوا کہ کچھ لوگوں کا یہ ازل سے دستور ہے، رسول اللہ کو مکے میں پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا تو امی کہہ دیا، کہا کچھ پڑھوا تو لو۔ تو ایک مناظرہ ہوا
جس میں 90 برس کا بڈھا آیا یحییٰ ابن اقسم اور 6 برس کے امام محمد تقی، نبے برس کا بڈھا اور ادھر 6 برس کے امام. مگر اس کے بعد جب مناظرہ تمام ہوا تو اسی طریقے سے اپنے گریبان میں منہ ڈالتا ہوا چلا گیا جیسے ان کے بزرگ علی کے سامنے سے چلے گئے تھے. صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر. اور عزیزان گرامی، علم نے ہمیشہ روشنی دی. جیسے چراغ سے روشنی ہوتی ہے ویسے ہی علم سے روشنی ہوتی ہے. جہاں پر علم ہے وہاں پر روشنی ہے، جہاں جہالت ہے وہاں اندھیرا ہے. یہی تو وجہ ہے کہ کربلا کا جو ٹکراؤ تھا وہ ٹکراؤ بھی حق و باطل کا ٹکراؤ تو تھا ہی، نور و ظلمت کا ٹکراؤ تو تھا ہی، مگر علم و جہالت کا ٹکراؤ بھی تھا. ایک طرف نمائندہ علم حسین ابن علی تھے، دوسری طرف جہالت کا نمائندہ یزید تھا. تمام جہالتیں سمٹ کے یزید پر آ گئی تھیں، تمام علم سمٹ کے حسین پر آ گیا تھا. اور پھر اس بات کا فیصلہ تو کربلا نے کر دیا کہ فتح علم کی ہوتی ہے، شکست جہالت کی ہوتی ہے، ہار اندھیروں کی ہوتی ہے، روشنیوں کی جیت ہوتی ہے. اس لیے کہ بعض چیزیں بہت جلدی دیکھ کر کے اس کے نتیجے پر نہیں پہنچا جاتا. ظاہری طور پر حسین تو شہید ہو گئے، یزید خلیفہ ہے، یزید بادشاہ ہے، یزید کے پاس حکومت ہے. اور جب حسین ابن علی کی بہن جناب زینب رسن بستہ یزید کے دربار میں پہنچی ہیں اور یزید نے اہل حرم کو دیکھ کے جناب زینب کو مخاطب ہو کے کہا کہ یہی وہ حکومت ہے جس کے لیے تمہارے بھائی نے تلوار چلائی، یہی وہ حکومت ہے جس کو تمہارا بھائی لینا چاہتا تھا. کہ ایک مرتبہ لاکھوں درود و کروڑ سلام جناب زینب پر کہ جنہوں نے ایسا جواب دیا کہ صبح قیامت تک کو اس کا دوسرا جواب ممکن ہی نہیں ہے. یزید اپنی حکومت کو دیکھ رہا ہے، تخت کو دیکھ رہا ہے، تاج دیکھ رہا ہے، خزانہ دیکھ رہا ہے، فوجیں دیکھ رہا ہے، اور ادھر حسین کا کٹا ہوا سر رکھا ہوا ہے، رسن بستہ بیویاں ہیں، سربرہنہ شیدانیاں ہیں، ایک رسن میں 12 گلے بندھے ہوئے ہیں. وہ تخت پر بیٹھ کے تاج پہن کے حکومت کے نشے میں چور ہو کے کہہ رہا ہے کہ یہی وہ حکومت ہے جس کے لیے تمہارے بھائی نے تلوار چلائی، تمہارے بھائی میدان میں آئے. کہ ایک مرتبہ جناب زینب بولی، یہ زینب نہیں ہے، صاحب نہج البلاغہ کی بیٹی بول رہی ہے کہ یزید اس کو تو حکومت سمجھ رہا ہے، یہ حکومت نہیں ہے بلکہ مہلت ہے. زینب نے بتا دیا کہ یہ حکومت نہیں ہے، مہلت ہے، اس لیے کہ مہلت تمام ہو جاتی ہے، حکومت ختم نہیں ہوتی. دنیا نے دیکھ لیا یزید کو مہلت ملی تھی 3 سال میں ختم ہو گئی، حسین کو حکومت ملی تھی کل بھی باقی تھی آج بھی باقی ہے. کیا کہنا جناب زینب کا، عجب بات کہہ دی. یزید یہ حکومت نہیں ہے، مہلت ہے. آج بھی حسین کی حکومت ہے. پوری دنیا میں عباس کا علم لہرا رہا ہے، عباس کا پرچم ہے. جہاں جہاں پرچم نظر آئے سمجھ لیجئے حسین کی حکومت ہے. یہ ہمارا ملک ہے، ہندوستان ہے. جہاں تک ملک کی سرحد ہے وہاں تک ہندوستان کا پرچم ہے، لیکن جہاں ملک کی سرحد ختم ہو جائے وہاں سے ملک کا پرچم نظر نہیں آتا، دوسرے ملک کا پرچم نظر آتا ہے.
دوسرے ملک کا پرچم نظر آئے گا جہاں سے سرحد ختم ہو جائے گی. جہاں تک سرحد ہے، جہاں تک پھیلاؤ ہے، جہاں تک ملک ہے، وہاں تک پرچم نظر آ رہا ہے. عزیزان گرامی، کربلا کے میدان میں آج سے 1400 برس پہلے وہ لڑائی جو کربلا کے میدان میں لڑی گئی، ایک صحرا و بیابان میں لڑی گئی، آج پھیل کے پوری دنیا پر چھا گئی ہے. اگر یقین نہ آئے تو دنیا بھر میں عباس کے اٹھنے والے عالم کو دیکھ لیجئے. جہاں جہاں عباس کا عالم نظر آ جائے سمجھ لیجئے وہاں وہاں حسین کی حکومت ہے. لاکھوں درود و کروڑوں سلام اس آقا پر اور اس علمدار پر کہ جو ہاتھ جوڑے ہوئے کہہ رہا تھا آقا مجھے بھی لڑنے کی اجازت دے دیجئے. مگر حسین نے ایک جملہ کہا، بھیا تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، میرے لشکر کے علمدار ہو، میں تمہیں کیسے لڑنے کی اجازت. ہاں عزیزان گرامی، بس بات کو میں نے تمام کیا. اللہ درجات بلند کرے میں نجم نیاز ظہری صاحب کے، یقیناً درجات بلند ہوں گے. اسی روزے میں برابر وہ مجلسوں میں آتے تھے، محفلوں میں آتے تھے، اور خاص طور سے 18 ذی الحجہ کو یہاں محفل ہوتی ہے اس میں تو ان کا آنا ضروری تھا. اس میں غدیر کی محفل میں آتے تھے. بہرحال انسان آیا ہے، ایک دن وہ جائے گا. کوئی جلدی چھوڑ کے چلا جاتا ہے، کوئی اپنی پوری عمر مکمل کر کے جاتا ہے. انسان یاد رکھا جاتا ہے اپنے کردار سے، اپنے کریکٹر سے، اپنی باتوں سے، اپنے اخلاق سے، اپنی سیرت سے. لوگ ان کو یاد کر رہے ہیں اس لیے کہ وہ جس سے بھی ملتے تھے محبت سے ملتے تھے، ہنس کے ملتے تھے، خوش ہو کے ملتے تھے، مسکرا کے ملتے تھے. ایک مرتبہ جس سے بھی ملاقات ہو گئی وہ پھر ان کا گرویدہ ہو جاتا تھا، ان کو یاد کرتا تھا. بہرحال ہمارے واسطے یہ ہے کہ ہم ذکر اہل بیت کرتے ہیں، مرنے والے کا ذکر نہیں کرتے، اس لیے کہ ذکر اہل بیت سے جانے والے کی روح کو بھی ثواب پہنچتا ہے اور جو لوگ شریک ہوں ان کو بھی ثواب ملتا ہے. کربلا کے بے کس، کربلا کے مظلوم، وہ حسین کا علمدار جو سکینہ کے لیے پانی لینے کے لیے میدان میں آیا، نہر فرات پر پہنچا، نہر فرات میں گھوڑا ڈالا، مشک سکینہ کو تر کیا، مشک میں پانی لیا، مشک کو پانی سے بھرا، اور اس کے بعد کیا عجب عباس نے تاریخ وفا لکھ دی. جو 3 دن کا بھوکا بھی تھا، 3 دن کا پیاسا بھی تھا، جری بھی تھا، جوان بھی تھا، صبح سے لڑ بھی رہا تھا، اس نے چلو میں پانی لیا مگر پانی لے کے پیا نہیں، غور سے پانی کو دیکھ کے دریا کے منہ پر مار دیا. یعنی عباس پانی کو اس لائق نہیں سمجھتا کہ اپنے دہن تک لے کے جائے، چلو میں پانی لے کے دریا کے منہ پر مار دیا. اب چاہتے تھے کہ سکینہ تک پانی پہنچ جائے، خیمے میں پانی پہنچ جائے، چھوٹے چھوٹے بچوں تک پانی پہنچ جائے، اس لیے کہ در خیمہ پر سکینہ منتظر ہیں. میرا چچا پانی لینے کے لیے گیا ہے، میرا چچا پانی لے کے آ رہا ہوگا. مگر افسوس عباس کے دونوں بازو قلم ہو گئے. ایک تیر نے مشک سکینہ کو چھیدا، گھوڑے سے زمین پر آئے، آواز دی آقا میرا سلام قبول کیجئے. حسین نے کمر کو پکڑ لیا. ارے میرے بھیا عباس، تم دنیا سے چلے گئے اپنے بھائی کو اکیلا چھوڑ. یا حسین، یا حسین، نوحہ تھا یہ زینب کا، قید ہو کے جاتی ہوں
تھا یہ زینب کا قید ہو کے جاتی ہوں. ارے لٹ گئی میری دنیا قید ہو کے جاتی ہوں. نوح تھا یہ زینب کا قید ہو کے جاتی ہوں. چل بسا میرا بھائی میں ہوں اور تنہائی. چل بسا میرا بھائی میں ہوں اور تنہائی. ارے کوئی بھی نہیں اپنا قید ہو کے جاتی ہوں. نوح تھا یہ زینب کا قید ہو کے جاتی ہوں. ارے ابن ساقی کوثر دونوں ہاتھ کٹوا کر. ابن ساقی سو گئے لبے دریا قید ہو کے جاتی ہوں. نوح تھا یہ زینب کا قید ہو کے جاتی ہوں. ارے اون جعفر و عباس کر گئے مجھے بے آس. اون جعفر و اب کروں شکوا قید ہو کے جاتی ہوں. نوح تھا یہ زینب کا قید ہو کے جاتی ہوں. ارے التجا میری سن لو شے کے ساتھیوں اٹھو. التجا میری سن لو ارے لو سلام زینب کا قید ہو کے جاتی ہوں. نوح تھا یہ زینب کا قید ہو کے جاتی ہوں. ارے رن میں بنت زہرا کی یہ صدا منور تھی. رن میں بنت زہرا ارے غم لیے بہاتر کا قید ہو کے جاتی ہوں. نوح تھا یہ زینب کا قید ہو کے جاتی ہوں. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. اللہم صلی علی محمد.